گلفام اور زہیب آپس میں دوست تھے۔ میں گلفام سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن جب گلفام سے میرا رابطہ نہ ہوا تو میں نے زہیب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا۔ میں گلفام کی محبت میں اندھی اس کے ساتھ چل دی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں شروع سے ہی حسن پرست واقع ہوئی تھی۔ من مونی لڑکیوں کو سہیلیاں بناتی اور جو ذرا معمولی شکل و صورت کی ہوتی ان سے بات بھی نہ کرتی۔ بدصورتی تو کسی آنکھ کو بھی نہیں بھاتی، لیکن مجھ سے تو بد شکل چہرے برداشت ہی نہ ہوتے تھے۔ آنکھیں بند کر لیتی جیسے کہ آنکھوں میں زخم پڑ گیا ہو۔ جانے کیوں میرا ایسا خطرناک رجحان تھا، حالانکہ شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا چہرہ خوبصورت نہ ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا دل خوبصورت نہ ہوگا یا سیرت اچھی نہ ہوگی۔ اصل خوبی تو اچھی سیرت ہوتی ہے۔ امی جان اکثر کہا کرتی تھیں، خدا جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، کہیں خوش شکل دلہا نہ ملا تو ڈر ہے زندگی ہی برباد نہ کر لے۔ ماں نے صحیح کہا تھا۔ اپنی نادانی اور کم عقلی سے بالآخر میں نے زندگی کو برباد کر ہی لیا، صرف حسین صورت کی خاطر۔ ان دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی کہ میرے لیے ابو کے ایک دور کے کزن کے بیٹے سلیم کا رشتہ آ گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ اب میری تعلیم ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ لڑکی کو زیادہ پڑھانے سے شادی کی عمر نکل جاتی ہے، پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ والدین کی دانست میں سلیم ایک بہترین لڑکا تھا۔ اس نے CA میں ٹاپ کیا تھا اور اب اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ بہت اچھی تنخواہ لے رہا تھا، خوشحال گھرانے کا نور نظر اور اپنے خاندان سے تھا۔ اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ کچھ کمی تھی تو یہ کہ معمولی شکل و صورت تھی، وہ حسین لوگوں میں شمار نہ ہوتا تھا۔ سلیم نے دراصل مجھے کسی رشتہ دار کے گھر شادی کی تقریب میں دیکھا تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، آپ میری رشتہ لے کر مومنہ کے گھر جائیے۔ ان کی والدہ ہمارے گھر میرا ہاتھ مانگنے آ گئی۔ والدین نے ان سے ہاں کہہ دی، لیکن میں نے سلیم کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اف، اتنا کالا اور بد شکل لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ کہہ دیا اگر میری شادی اس بد شکل سے ہوئی تو زہر کھا لوں گی۔ اب گھر میں مسئلہ ہو گیا کیونکہ والدین ہاں کر چکے تھے اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ والدہ سمجھا رہی تھیں کہ وہ اتنا بھی بد شکل نہیں ہے، کچھ سانولا ضرور ہے، نین نقش اچھے ہیں، صرف شکل ہی نہ دیکھو اور خوبیاں بھی تو دیکھو، ایسی خوبیاں کسی دوسرے میں نہ ملیں گی۔ بہت شریف لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، ان کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ والدہ کی باتوں کو کیسے خاطر میں لاتی؟ میری نظروں میں تو گلفام سمایا ہوا تھا۔ یہ لڑکا ہمارے محلے میں رہتا تھا، BA 3rd ایئر میں تھا کہ اس کے والد فوت ہو گئے، تبھی پڑھائی چھوڑ دی، اور اب ہمارے گھر کے سامنے جنرل اسٹور پر اکثر آیا کرتا تھا، کیونکہ اسٹور کے مالک کے بیٹے سے دوستی تھی۔ اس سے سگریٹیں لے کر پیا کرتا تھا۔ میرا اور گلفام کا سامنا کئی بار ہو چکا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اسٹور سے کچھ خریدنے جاتی، یہ موجود ہوتا اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتا۔ بہت خوبصورت تھا، تبھی اس کی تیکھی نگاہیں میرے من کو بھائیں اور صورت دل میں سما گئی۔ سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ میرے بہت زیادہ رونے دھونے کا والد صاحب کے دل پر بہت اثر ہوا۔ بالآخر انہوں نے سلیم کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ہماری بیٹی ابھی میٹرک میں ہے، جب BA کر لے گی تب کہیں شادی کا سوچیں گے۔ اس انکار پر سلیم کے گھر والے بہت افسردہ تھے، کیونکہ سلیم افسردہ تھا۔ وہ مجھے دل سے پسند کرتا تھا، لیکن جب لڑکی نہ ہو راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ میں بہرحال بہت خوش تھی کہ اس کالے بد شکل سے جان چھوٹ گئی۔ میں پوری طرح گلفام کے خیالوں میں کھو گئی۔ جس کو دل پسند کرے انسان اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی بہانے بہانے اسکول آتے جاتے، کبھی بسکٹ کا پیکٹ تو کبھی پینسل کاپی خریدنے جنرل اسٹور پر جانے لگی، لیکن تبھی جاتی جب گلفام وہاں بیٹھا نظر آتا، ورنہ گھر کی راہ لیتی۔
میری دلچسپی کا راز اس نے پا لیا اور اب وہ بھی صبح شام اسکول ٹائم پر اسٹور پر آ کر بیٹھنے لگا۔ اس کا دوست زہیب کہتا تھا، یار دیکھو ہماری دکانداری اور ہمسائیگی کا معاملہ ہے، کہیں دکان بند نہ کرا دینا۔ ایک روز اسکول جاتے ہوئے لگا جیسے میرا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلفام تھا۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ نزدیک آیا تو سرگوشی میں بولا، آج اسکول نہ جاؤ، پارک میں چلتے ہیں۔ پہلے تو گھبرائی لیکن پھر اس کی باتوں میں آ گئی۔ سوچا 2 گھڑی پارک میں جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ اتنا خوبصورت ہے، ایسا خوبرو چاہنے والا خوش قسمت لڑکی کو ہی ملتا ہے۔ ہم جا کر پارک میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اس نے لگاوٹ بھری باتیں کی۔ میں برقع لیتی تھی۔ اس نے نقاب ہٹانے کو کہا، چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی، پھر کہا کہ تم تو چاند سے بڑھ کر حسین ہو، اچھا ہے نقاب کرتی ہو، ورنہ جانے کتنے لوفر تمہارے پیچھے لگ جاتے۔ اس تعریف پر پھولی نہ سمائی۔ وہ بھی تو کم حسین نہ تھا۔ اس روز اسکول نہ گئی، پارک سے لوٹ کر گھر آ گئی اور اپنے گھر میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اماں سے جلدی چھٹی ہو جانے کا بہانہ کیا تھا۔ وہ میرے دل کو اس قدر بھایا تھا کہ اب تو بس اسی کے سپنے دیکھا کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ گلفام بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بس یہی کہتا تھا کہ آسمان پر خدا ہے اور زمین پر تم ہو۔ اب پڑھائی میں دل نہ لگتا، ہر وقت اس کے ملنے کا انتظار رہتا۔ کچھ دن تو ہم ایسے ہی پارک میں ملتے رہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ گلفام ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھتی تھی، یا کہ جیسا میں اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس کی کچھ فرمائشیں رد کی تو اچانک اس نے اسٹور پر آنا کم کر دیا۔ وہ اب ہفتے میں 1 بار آتا۔ اتنی دوری بڑھا دی کہ میں پریشان رہنے لگی۔ وجہ پوچھی تو کہتا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں ہے، کسی نے ہم دونوں کو پارک میں ملتے دیکھ لیا تو تمہاری رسوائی ہو جائے گی۔ کبھی کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھائی مکمل کر لو اور روز اسکول جایا کرو، چھٹی نہ کیا کرو۔ میں نے بھی جاب کر لی ہے، کچھ کماؤں گا تبھی تم سے شادی کر سکوں گا۔ پارک میں اب نہ ملیں گے، کسی دوسری محفوظ جگہ خوشی سے چلو گی تو لے جاؤں گا۔ دوری سے بے قراری بڑھتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ میں بار بار اسے فون کرنے لگی اور وہ کہتا صبر کرو، آخر کو ملنا ہے، ملیں گے کسی نہ کسی دن۔ ایک دن اس کی یاد میں اداس بیٹھی تھی کہ فون آ گیا۔ گلفام نے کہا، ابھی ملو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو بے قرار تھی ہی، فوراً امی سے سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل پڑی۔ گلی کے نکڑ پر وہ انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گاڑی لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور میں جپاک سے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ تک وہ چپ رہا اور میں اس انتظار میں چپ تھی کہ وہ بولے تو میں بھی بات کروں۔ پھر ایک مکان کے سامنے اس نے کار روک لی۔ بولا، اترو، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مکان خالی تھا، وہاں کوئی ذی نفس نہیں تھا، مگر کم عقل میں تھی کہ اس پر بھروسہ کر کے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا اور میں اس کی مسحور کن گفتگو سنتی رہی۔ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آیا اور انہیں میز پر رکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بہت قریب ہونے لگا، تبھی مجھے ہوش آیا اور میں نے اسے تنبیہ کی کہ دیکھو گلفام، تم جیسے مجھے لائے ہو ویسے ہی باہر پہنچا دو۔ میں تمہاری ضرور ہونا چاہتی ہوں مگر ایسے نہیں، تمہیں بارات لانی ہوگی، مجھے دلہن بنا کر گھر لے جانا ہوگا، تبھی میں تمہاری بنوں گی۔ میرا لہجہ سخت اور موڈ خراب دیکھ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ پاس سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر کہا، اچھا چلو اٹھو، میں ابھی تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کو گھر جانے کا رستہ نہ ملے اور پھر دیر ہو جائے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد فون کیا نہ ملنے کو کہا۔ جب فون کرتی وہ نہ اٹھاتا، ایک بار اٹھایا بھی تو بہت رخائی سے بات کی اور پھر جلدی فون بند کر دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے اور زیادہ باعث پریشانی تھی۔ میں نے اسے اس کے جنرل اسٹور والے دوست کی معرفت پیغام بھجوایا تو اس نے فون کیا اور کہا
کہ کسی کے ذریعے پیغام رسانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آئندہ زہیب کو کوئی پیغام نہ دینا۔ یوں بھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے، تبھی تو اس دن دھتکار دیا تھا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو زخمی کرنے لگی۔ ایسی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، لہٰذا میں نے اس کو پھر فون کرنا بند کر دیا۔ اب گلفام سے مکمل طور پر رابطہ ختم تھا، پھر بھی میرا دل اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا اور اس کو یاد کر کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ بہت جی گھبراتا بہانے سے جنرل اسٹور جاتی کہ شاید وہ وہاں زہیب کے پاس بیٹھا ہو۔ زہیب بھی میری بے قراری کو سمجھتا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ جب کوئی موجود نہ ہوتا تو سمجھاتا کہ نشاط اس کا خیال چھوڑ دو، وہ اب نہیں آئے گا، ویسے بھی وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک روز چھٹی کے وقت اسکول سے آ رہی تھی کہ راستے میں موٹر سائیکل پر زہیب مل گیا۔ اس نے کہا، تم پیدل ہو؟ اگر برا نہ لگے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر کے نزدیک اتار دوں گا۔ اگر تم مجھے گلفام کے بارے میں سچ سچ بتا دو وہ کہاں ہے اور کیوں ادھر آنا چھوڑ دیا ہے تو میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ ہمارا محلے دار اور ہمسایہ تھا، گل اور میرے پیار کا رازدار بھی تھا۔ تو میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل گھر کی طرف لے جانے کی بجائے مخالف سمت میں موڑ لی، تو میں نے کہا، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، تم ہی نے تو کہا ہے کہ گلفام کے بارے میں سب کچھ بتا دو، اسی لیے کہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ گلفام سے پیار نہ ہوتا تو کبھی زہیب کے ساتھ نہ جاتی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک مکان میں لے آیا۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے برآمدے میں ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ سو رہی ہے۔ آج گھر والے ہسپتال میں ہیں کیونکہ میری بہن وہاں داخل ہے اور یہ میری دادی ہیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تبھی میں نے کچھ دیر کے لیے دکان بند کر دی ہے تاکہ دادی کے پاس رہوں۔ دادی کو گھر میں دیکھ کر تسلی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب میں تم کو گلفام کے بارے میں آج بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ میں اس کی یاد میں ہلکان تھی، ذہن میں اس کی خوبصورت شبیہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ زہیب میرے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب بھی مجھے احساس نہ ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اچھا ہوا تمہارا اس بدماش سے پیچھا چھوٹا۔ سچ کہتا ہوں وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ پیار بھرے لہجے میں تسلیاں دینے لگا۔ میرے ذہن کو سکون ملا۔ میں بھی دل سے اس بے وفا کی یاد بلانا چاہ رہی تھی، شاید کہ اس کے غم سے فرار ڈھونڈ رہی تھی جو کہ میرے دل کو کھا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ یکدم بدل گیا۔ اب زہیب کا بھی ویسا ہی رویہ ہو گیا جیسا اس دن گلفام کا تھا، لیکن میری تنبیہ پر اس کو حجاب آ گیا تھا اور اس نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کروں گا، مگر آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے اکیلے میں نہیں جانا۔ اور یہ شخص جو خود کو بہت اچھا اور شریف ظاہر کرتا تھا، جس نے اپنی دادی کی موجودگی کا احساس دلا کر خالی گھر میں میرے بیٹھنے کے خوف کو دور کیا تھا، وہ گلفام سے بدتر نکلا۔ خبر نہ تھی کہ اس کی دادی کو فالج ہے، وہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے، آواز بھی دو تو اٹھ کر مدد کو نہیں آ سکتی۔ تبھی میں بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ گئی، کیونکہ زہیب شاطر نے مجھے قفس میں لا کر سب در بند کر دیے تھے۔ یوں خوبصورت شہروں کے تعاقب میں اندھیروں میں جا گری تھی۔ گھر آ کر آئینہ دیکھا تو صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ زرد تھا۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا ہے تم کو؟ میں نے کہا کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ دیکھا تو ایسی حالت ہو گئی ہے، کسی کی لاش کچلی گئی تھی جس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی ہے۔ امی سے تو جھوٹ بول لیا، لیکن میری اپنی حالت بہت خراب تھی، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون کی نیند آتی تھی۔ میں زہیب کو ایسا نہ سمجھتی تھی، اور وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد روزانہ ڈھیٹوں کی طرح اپنے سٹور پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو گلفام سے بھی رابطہ کرنے کو دل نہ کرتا تھا۔ جب کافی دن میں نے گلفام کو کوئی کال نہ کی تو اس نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا۔ اسے زہیب کے بارے میں کچھ نہ بتایا، پھر سے اس کے ساتھ
باتیں کرنے لگی۔ ابھی 1 مہینہ گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ ایک دوست سے رابطہ کیا اور کہانی بتائی۔ اس نے مشورہ دیا، یا تو گلفام سے کہو کہ وہ رشتہ بھیج دے، یا پھر زہیب کو ساری کہانی بتا دو۔ سب سے پہلے تو میں نے گلفام سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے۔ جب اس نے ٹال مٹول سے کام لیا تو میں نے زہیب سے کہا کہ میں اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہوں، قبول کرو اور اپنے گھر والوں کو لاؤ، ورنہ میں تمہیں ذمہ دار ٹھہرا کر اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلے مجھے ٹالتا رہا، پھر اس نے ایک دن اپنے والدین کو بھیج دیا۔ میرے گھر والے اس شادی کے لیے نہ مان رہے تھے۔ وہ مجھے سمجھاتے کہ سلیم جو کہ اتنے اچھے عہدے پر تھا، تم نے اس سے شادی نہ کی اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، پھر کیوں زہیب کو سلیم پر ترجیح دے رہی ہو؟ اس کی بھی تو واجبی سی صورت ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ڈگری اور نوکری ہے، ایک معمولی سا سٹور چلاتا ہے۔ میں بضد تھی کہ میں زہیب سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ضد کے آگے میرے ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے اور میں شادی کر کے زہیب کے گھر میں آ گئی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ چاہے مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن اب میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، نہیں جانتی تھی کہ میں نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ زہیب نے دن رات مجھے گلفام کے تانے دیے۔ جب میں کبھی روتی پریشان ہوتی تو مجھے تانے دیتا کہ گلفام کو یاد کر کے رو رہی ہو۔ زہیب نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ زہیب مجھے بچی کے بھی تانے دیتا، کبھی کہتا کہیں یہ گلفام کی بیٹی تو نہیں، کبھی یہ کہتا کہ اس کی آنکھیں مجھے گلفام جیسی لگ رہی ہیں، کبھی کہتا اس کی ناک گلفام جیسی ہے۔ دن رات اس کے تانوں سے تنگ آ کر ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ زہیب کچھ دنوں کے بعد مجھے لینے آیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا تو اس نے میرے ماں باپ کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے گلفام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اس کے ساتھ زبردستی روانہ کر دیا۔ اب اس نے مجھ پر اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دن رات گھر کے کام کرواتا، گھر آتا تو مجھ سے ساری ساری رات ٹانگیں دبانے کو کہتا۔ وقت گزرتا رہا، اب میری بیٹی 4 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے گھر ایک اور بیٹے نے جنم لیا۔ اب میں 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن زہیب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک روز میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی کہ راستے میں گلفام مل گیا۔ اس نے مجھے روک لیا۔ میں اس سے گلے شکوے کرنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زہیب نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا اور زہیب کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے، اس لیے میں نے تو اپنا راستہ علیحدہ کر لیا۔ یہ باتیں سن کر مجھے زہیب سے اور نفرت ہو گئی۔ اس نے مجھے گلفام کے قریب کھڑے ہوتے دیکھ لیا اور گھر آ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور خوب مارا پیٹا۔ ہمسائی نے آ کر دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے یہ سوچے بنا نکل تو آئی، لیکن باہر آ کر احساس ہوا کہ ماں باپ کے گھر میں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ سڑک کے کنارے چلتی رہی، تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ دونوں بچے بھی ساتھ تھے۔ جب بچوں کو بھوک نے ستایا تو وہ رونے لگے۔ میں نے ان کو راستے سے کچھ لے کر دیا۔ پیسے بھی میرے پاس زیادہ نہ تھے، گھر سے نکلتے ہوئے ایسے ہی بھاگ گئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی انا کو کچل کر بچوں کو لے کر امی ابو کے گھر آ گئی۔ بتاتی چلوں، جب امی ابو نے مجھے زہیب کے ساتھ رخصت کیا تھا اور میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، اس کے بعد میں اپنے میکے کبھی نہ گئی تھی۔ 1-2 بار امی نے فون کر کے بلایا بھی، مگر میں نے ناراضگی کا اظہار کر کے فون بند کر دیا۔ ابو بھی مجھ سے ناراض تھے، انہوں نے تو کبھی فون بھی نہ کیا تھا۔ اب بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور پیٹ کی آگ بھی بجھانی تھی۔ میں نے گھر والوں سے معافی مانگی۔ امی نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ابو کو منایا کہ بچی کو معاف کر دیں اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔
زہیب جب شام کو کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم گھر پر موجود نہیں ہیں، تو وہ سیدھے ہمارے گھر آیا۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لینے آیا ہوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ تو ابو نے اس کو واپس بھیج دیا کہ ابھی یہ غصے میں ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا واپس آ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، میں واپس جانے کے لیے راضی نہ تھی، کیونکہ اب مزید زہیب کی ماریں نہیں سہ سکتی تھی۔ 1.5 سال انتظار کرنے کے بعد زہیب نے طلاق نامہ بھیج دیا۔ ابو نے مجھے اوپر کی منزل پر ایک کمرہ اور ایک کچن بنا دیا اور میں سکون سے اس میں رہنے لگی۔ میں نے ایک دن ابو سے کہا کہ میں کوئی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میٹرک پاس کو کون سی نوکری ملے گی، لیکن میں نے کہا کوئی عام معمولی سی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ میں اسکول میں گئی لیکن وہاں پہ کوئی نوکری نہ ملی۔ پاس ہی ایک دفتر تھا، میں نے سوچا میں یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھ لیتی ہوں، شاید کوئی میٹرک پاس کے لیے بھی کوئی نوکری ہو، اور نہیں تو صفائی کرنے کے لیے ہی صحیح، کم از کم بچوں کا تھوڑا سا خرچہ نکل آئے گا، آگے دوسرے بچے نے بھی اسکول جانا تھا۔ اب ابو پر کتنا بوجھ ڈالوں گی، ان کے پاس بھی اب صرف پینشن کا سہارا تھا۔ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا کہ کب تک ابو اور بھائیوں پہ بوجھ بنی رہتی، اس لیے میں نے سوچا چاہے کسی اسکول میں یا دفتر میں صفائی کرنے والا کام ہی صحیح، لیکن میں کروں گی ضرور۔ جب میں اس دفتر میں گئی، سچ شکر کہ مجھے ایک معمولی سی نوکری مل گئی، کیونکہ میں میٹرک میں اچھے خاصے نمبر لے کر پاس ہوئی تھی، بہت اچھے سے لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی، انگلش بھی سمجھ لیتی تھی، اس لیے مجھے ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی معمولی تھی، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ نوکری مل گئی۔ اب میں روزانہ باقاعدگی سے دفتر جانے لگی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر میں دفتر آ جاتی، سارا دن دفتر میں رہنے کے بعد 4 بجے کے بعد گھر آتی۔ ابو چھٹی کے ٹائم بچوں کو اسکول سے خود لے آتے، امی ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتی۔ زندگی کی گاڑی اسی طرح رواں دواں تھی۔ دفتر میں خواتین کا ٹائم 4 بجے کا تھا، 4 بجے سب خواتین اپنے گھر چلی جاتی، جبکہ مرد 5 بجے کے بعد جاتے۔ اب نوکری کرتے ہوئے مجھے 5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، میں کم ہی لوگوں سے ملتی جلتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی، پورے ٹائم پر دفتر پہنچتی اور چھٹی ہوتے ہی فوراً گھر کے لیے نکل آتی۔ ایک دن مجھے تھوڑا زیادہ کام تھا، اس لیے میں تھوڑی زیادہ دیر کے لیے مزید رکی، کیونکہ وہ کام مجھے اسی دن ہی مکمل کرنا تھا، اس لیے کام کرتے 1 گھنٹہ اور گزر گیا اور 5 بج گئے۔ جب 5 بجے میں دفتر سے باہر نکلی تو میرا سامنا سلیم سے ہوا۔ اس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے پوچھا تم کتنی بدل گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ میں اسے نظر انداز کر کے نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا، پوچھا یہاں پر کیسے؟ میں نے مختصراً بتایا کہ میری طلاق ہو چکی ہے، اس لیے مجھے نوکری کی ضرورت تھی، میں نے یہاں نوکری کر لی۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں، نکل آئی۔ وہ اسی دفتر میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، بس میرا اس سے کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اگلے دن سلیم نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا کہ کیا تم اس نوکری سے مطمئن ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جی ہاں، میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا، مجھے تمہارے حالات کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا۔ ابھی کل تم مجھے ملی تو میں نے گھر جا کر اپنی بہن سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے سب بتا دیا کہ تمہاری اپنے محلے میں ہی شادی ہوئی تھی اور 2 بچوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اور اگر دفتر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ میں شکریہ کہہ کر واپس آ گئی۔ اب اکثر سلیم آتے جاتے مجھ سے میرا حال پوچھنے لگا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کا جواب دیتی۔ وہ ہر معاملے میں میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ میں سوچتی کہ جس انسان کو میں نے اتنی بری طرح ریجیکٹ کیا تھا وہی میرا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی ہمدردی مجھے اچھی نہ لگتی تھی۔ میری ساتھی کولیگ بھی مجھے پوچھتی کہ سر تمہارے بارے میں بہت پوچھتے ہیں،
آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے سلیم کو بھی کبھی زیادہ مخاطب نہیں کیا اور نہ ہی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کوئی سوال کیا۔ میں نے تو گھر آ کر بھی کسی سے ذکر نہ کیا کہ جس دفتر میں کام کرتی ہوں وہی سلیم بھی ملازمت کرتا ہے۔ ایک دن سلیم کا رشتہ آ گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ انسان میرے لیے کیسے رشتہ بیچ سکتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور میں اس کے دفتر میں ایک معمولی سی ملازمہ، اور پھر میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہوگی، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوگا۔ امی نے بتایا کہ اس نے شادی کی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ اس کے 3 بچے تھے۔ پہلے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں اس شادی کے لیے راضی نہ تھی کیونکہ اب مجھے مرزاد پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ میں اسی طرح اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن امی ابو نے ایک دفعہ پھر میری منتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتے، جب تک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بات ہے، ہمارے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم اس شادی کے لیے راضی ہو جاؤ تو ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اگلے جہان کا سفر آسان ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اس بار ان کی بات کا بھرم رکھ لیا اور میں راضی ہو گئی، کیونکہ سلیم میرے دونوں بچوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ امی بہت خوش ہوئی، مجھے بے شمار دعائیں دیں۔ کچھ دنوں بعد میری سلیم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں نے بھی سلیم کے بچوں کو قبول کر لیا۔ شادی کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی اور 5 بچوں کے ساتھ گھر میں رہنے لگی۔ سلیم نے دل سے میرے بچوں کو قبول کر لیا اور میں نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا۔ سب بچے آپس میں بہن بھائی کی طرح رہنے لگے۔ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی کہ سلیم اور ان کے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ماضی کی تلخ یادوں کو بھول گئی۔ سلیم خوبصورت نہیں مگر خوبصیرت تھے۔ وہ خوبصورت دل کے مالک تھے۔ انہوں نے خود بھی عزت کی اور سب گھر والوں سے بھی میری عزت کروائی۔ آج دعا کرتی ہوں خدا ان جیسا جیون ساتھی سب کو دے۔ وہ مجھے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ حسین لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے حسن پر ناز تھا آج ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ان یادوں سے دل ناداں کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس کہانی سے اپنی تمام بہنوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ کسی کی صورت سے زیادہ اس کی سیرت پر دھیان دیں۔ صورت سے کچھ نہیں ہوتا، سیرت اچھی ہو تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہمسفر کی سیرت اچھی ہو تو زندگی کا سفر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ۔